لو جی مسئلہ حل ہو گیا. جیڑے گھر اندر نشکری ہوئے او گھر نہیں رہندا. جیڑی دکان تے نشکری ہوئے او دکان نہیں رہندی. وڈے پواڑے پان والی نشکری ہے. اوے ویریو جیڑی زبان تے نشکری آ جائے, جیڑا بندہ نشکرہ بن جائے او بندہ بھی بندہ نہیں رہندا. بندہ تے بندگی نال بنے گا تے بندگی تے ہے ہی کوئی نہیں. بندگی تے ساری رسول اللہ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا. عبدن شکورا بندہ تے ہے ہی شکر کرنے والا. اے چلدا ہے تے الحمدللہ, چکدا ہے تے الحمدللہ, پڑھدا ہے تے الحمدللہ. اندے چ میں تے ہے ہی کوئی. مفسرین لکھتے نے اللہ پاک نے نا فرعون نو ساری زندگی جدوں تک غوطے نہیں کھان لگا کہندا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. اللہ نے نرمی رکھی ہے, ٹھل دیتی رکھی ہے, ٹھل دیتی رکھی ہے اللہ پاک نے. کدی نزلہ بھی نہیں سی ہویا, بخار بھی نہیں سی ہویا. اللہ کہنے نے چل کنی کو ٹے, کنی کو چاہی دیئے, لے کنی کو مول چاہی دیئے. ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدئ و یعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. اللہ کہتا ہے میں جدو پکڑا گا پھر میری پکڑ تو کوئی چھڑا سکے گا. کئیاں بندیاں نو میں دی عادت پئی ہے, ہر وقت میں کرنے والے ہیں. میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرمانا. میرے نبی رحمت نماز پڑھ دیتے, نماز پڑھ کے کہیں دے اللہم لا مانع لما اعطیت. میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے معزز مہمان چشتیاں سے تشریف لائے ہوئے خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا پروفیسر عبد الرحمن عاجز حفظہ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. کسے ہور نو ہور دی چاہاں خوشی سانو چاہ اس بدر منیر دیئے جند عمر دی قسم خدا کھاوے جند انگلی چاننو چیر دیئے گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا ناکسارا پیر
کامل ہے محمد مصطفیٰ، یہ جتنا دیا مجھ کو میرے اللہ نے دیا، سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی، یہ سب تمہارا کرم ہے میرے اللہ، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رکھا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ اور وہ ذکر قسیم رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر قسیم رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اجمعین۔ میرے محترم دوستو اور محترم بزرگوں اور میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں اور سٹیج تے موجود میرے محترم شیوخ علماء اکرام، اللہ احکم الحاکمین دا ساڈے تے احسان ہے، اللہ پاک نے اپنی رضا رحمت نال سانو اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کو لو دعا کرو اللہ ساڈا آنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے،
اللہ ایویں ہی سانو اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویریو، میرے سٹیج دا مقصد اے ہے کہ دین حق دی بات نو سن کے اندے تے عمل کیتا جائے، اور علماء دی ذمہ داری اے ہے کہ وقت نکال کے سفر کر کے آئے ہوئے لوگاں دا وقت ضائع نہ کیتا جائے۔ ہو ہا ہا اور شرارتاں تبرہ تنقیداں اندر وقت ضائع کرن تو بہتر ہے کہ اللہ دا دین قرآن اور حدیث سمجھائی اور سنائی جائے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو حق سچ بیان کرنے دی اور پھر سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے استقامت۔ ایک چیز صبر ہے، ایک چیز شکر ہے، ایک چیز شکر ہے، ایک چیز صبر ہے، اور صبر والے مقام تے بھی شکر ادا کیتا جائے، اینو استقامت کہندے نے۔ جتھے صبر کرنا چاہیے بندے دا ایمان ایسا ہو جائے کہ بندہ صبر کرنے والی جگہ تے شاکر بن جائے، اللہ شکر دی توفیق عطا فرما دے وے، اینو کہندے نے استقامت۔ اللہ کو دعا کریا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ دعا کریا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڑے دلانو اپنے دین دی طرف، اپنے نبی دی اطاعت دی طرف پھیر دے، پھر اللہ سانو استقامت نصیب فرما۔ ذالک من عزم الامور، اے بڑے حوصلے والے بندیاں دا کم ہے، بڑے حوصلے وڈے ایمان والے لوگاں دی اے صفت اور بات ہے کہ جنہاں نو اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہر حال اندر کہن اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں جے تو میرے دکھاں چ راضی تے میں سکھاں نو اگ لاواں۔ حضرت مولانا باقر رحمت اللہ علیہ کوئی بندہ ملنا، حضرت جی کی حال ہے؟ کہندے جی ماشاءاللہ میں رب تے بڑا راضی ہاں، میں اللہ تے بڑا راضی ہاں، میں اللہ تے بڑا راضی ہاں۔ لوگاں بار بار اے جملہ بار بار سنیا تے کسے بندے نے پوچھ لیا، حضرت مولانا ہر وقت کہندے ہو اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، ان دے اندر حکمت کی ہے؟ کہندے میں تے ہر وقت کہنا ماں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، جے رب نے ایک وری کہہ چھڑیا میرے بندے میں تیرے تے راضی ہاں، میری گل بن جائے گی۔ جے اللہ نے ایک وری کہہ چھڑیا کہ میں تیرے تے راضی ہاں، گل تے میری بن جائے گی۔ آج میں بڑے لطیف نکتے تانوں انشاءاللہ سمجھانا چاہنا۔ میرے ویریو، اس کائنات اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اے روح اور جسم دا مرکب انسان ٹردا پھردا بولدا چالدا کاروبار تجارت کردا تکبر کردا حسد کردا مان کردا نظر آندے، کدی اپنے علم تے، کدی اپنی دولت تے، کدی اپنی برادری تے، کدی اپنی طاقت تے، کدی اپنی جوانی تے، انہوں مان اور تکبر ہے۔ لیکن دنیا اندر جویں جسم نو بیماری لگ دی ہے، جسم لاغر اور کمزور ہو جاندے، اسی طرح روح بھی لاغر اور کمزور ہوندی ہے۔ روح نو بھی بیماریاں لگ جایا کر دیاں نے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا گواہ ہے، ایک بیماری جسم نو لگ جائے وہ ایسی بیماری ہے، بیماری ایک کے ڈاکٹر کہندا جی تانوں کینسر ہو گیا، کینسر تانوں شوگر ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے بیماری ایک کے تے جسم سارا ہی بند، بیماری
ایک ہے کہندا جی شوگر ہے، شوگر نال گوڈے بھی دکھدے نے، پیر بھی جامد نے، ہاتھ بھی کمزور نے، جسم سارا ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اے دکھدا بندہ بالکل صاف ستھرا تندرست توانا، اکھاں پوریاں، اے چلدا پھردا، لیکن کہندا جی جدوں دی شوگر ہوئی ہے انج جویں جسم نو 100 بیماریاں لگ گئی، جسم نو لگ جائے کینسر تے بیماری ایک کے تے جسم سارا ہی وہ کھا جائے گی۔ جس طرح جسم نو لگن والیاں کئی مہلک بیماریاں ایسیاں نے کہ بیماری ایک ہندی ہے، اس ایک بیماری دی وجہ تو 100 بیماریاں تک نہ لگ جاندیاں نے۔ اسی طرح ایک بیماری ایسی ہے جڑا ایمان دا کینسر ہے، ایمان دا کینسر، وہ شرک نہیں، وہ حسد نہیں، وہ تکبر نہیں، اللہ دا قرآن اس بات دا گواہ ہے۔ ایک بیماری ایسی ہے اگر او بیماری انسان نو لگ جائے، اس بیماری دے نتیجے اندر انسان جڑا پہلا عمل کردا ہے وہ شرک ہے۔ انہوں پہلی بیماری جڑی لگ دی ہے ادو بعد کی ہے جی؟ شرک، پھر حسد، 100 بیماریاں تکے نال چمڑ جاندیاں نے۔ اور شیطان دے نزدیک پہلے دن تو شرک زیادہ وڈی بیماری نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھئے اور سمجھن دی کوشش کریے اللہ دین دی استقامت کیا ہے، اللہ سانو استقامت نصیب فرما۔ اسی کتھوں اپنے ایمان دا علاج کریے، کتھوں شروع کریے، کتھوں بنیاد بڑھائیے، پھر پروان چڑھیے کتھے جائیے۔ اللہ دا قرآن ذرا سننا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی رحمت، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی رحمت اللہ دا قرآن نازل ہویا نا۔ قرآن مقدس اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات تے پہلے دن اپنا اور شیطان دا مکالمہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مختلف مقام تے نقل فرمایا گئے، لیکن سورۃ الاعراف اندر اللہ رب العزت نے پورا رکوع نازل کر کے گل مکا دیتی ہے۔ کیویں اللہ پاک نہ شیطان دا مکالمہ ہویا تے گل کتھے جا کے مکی، ٹک کتھے لگا، ٹک کتھے تے کی پایا اللہ اور شیطان دے درمیان۔ اللہ کہندے نے شیطان کیوں نہیں سجدہ کیتا انسان نو؟ اے کہندے اللہ جی میں دے تو افضل منو تو آگ تو پیدا کیتا ہے، انو مٹی تو پیدا کیتا ہے، میں افضل ہو کے اس ادنا نو سجدہ کیوں کرا؟ میں نہیں سجدہ کردہ۔ اللہ پاک غصے اندر نے اللہ نے قرآن نازل فرما کے اللہ پاک نے بات واضح کر دیتی ہے کہ میرے بندے ہو سن لو، میرا بدا قرآن پڑھ لو۔ گل اس دن کتھے مکی؟ اللہ فرماندے نے قال فاخبت ملغا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من اللہ کہندے نے نکل جا، میں تینوں اپنے دربار وچوں کڈ دیتا ہے۔ اے اللہ رب العزت نو پلٹ کے سوال کر دے، قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ اللہ رب العزت نو کہن لگا اللہ سونیا
مینوں پھر اگر کڈ دینا ہے اپنے دربار وچوں میرا عہدہ چھین لینا ہے میریاں ڈیزگنیشناں چھین لینیاں ہے میرا ٹیگ میرے تو واپس لے لینا ہے اگر میرا مقام میرے تو چھین لینا ہے اے میرے اللہ میری ایک ڈیمانڈ پوری کرنی ہوئے گی میری ایک گل مان لے شیطانہ تیری کی گل ہے کی ڈیمانڈ ہے کہندہ جی منو قیامت تائی مہلت چاہی دیئے اللہ کہندے نے جا میں تینوں مہلت دیتی ہے کی کرے گا مہلت لے کر کے اے اللہ پاک نو کہن لگا فرمایا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم توجہ نال بات سننا سمجھا کے انشاءاللہ جاواں گا اللہ دی رحمت نال میں بات کیتی ہے کہ جویں جسم نو کوئی ایک بیماری ایسی مہلک لگ جاندی ہے جسم دیاں 100 بیماریاں دا موجب بندی ہے جسم نو لگن والیاں 100 بیماریاں دی وجہ بندی ہے اسی طرح میرے ویریو روح نو لگن والی بھی ایک بیماری ایسی ہے جس بیماری نے گھراں دے گھر اجاڑ دیتے جس بیماری دی وجہ تو عدالتاں پریاں پیاں نے جس بیماری دی وجہ تو گھر اندر دیواراں کچھ دیتیاں گئیاں جس ایک بیماری دی وجہ تو عورت جناب عدالت اندر اپنے خامد تو خلا لیندی نظر آ رہی ہے جس ایک بیماری دی وجہ تو اے بیماری اگر انسان دی روح نو لگ جائے اللہ دی قسم انسان شرک بعد اندر کر دے اے بیماری پہلے لگ جاندی ہے اگر اے بیماری پہلے لگ جائے انسان حاسد بعد اندر بندا ہے اگر اے بیماری کسے انسان نو لگ جائے تکبروں دے اندر بعد اندر آندا ہے شیطان دے نزدیک اللہ اکبر پہلے دن اللہ رب العزت دے دربار اندر شیطان کہندے اللہ میں تیرے بندیاں دے سیدھے رستے اندر بیٹھ جاواں گا گل ایتھے ہی نہیں مکی شیطان کی کرے گا سیدھے رستے اندر بیٹھ کے کی کرے گا کہندے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم سیدھے رستے اندر بہ جاواں گا ایتھے ہی بس نہیں کراں گا میں انہاں دے سجیوں آواں گا انہاں دے کھبیوں آواں گا انہاں دے اگیوں آواں گا انہاں دے پیچھےوں آواں گا انہاں نو چاروں طرف گھیرا پالاں گا ہے کوئی اہم کام ہی ہے نا جندی سیکیورٹی اینی ٹائٹ ہے جندی سیکیورٹی اینی ٹائٹ ہے کوئی اہم کام ہی ہوئے گا شیطانہ انی محنت کیوں کرے گا میں جو رب نے تینوں انسان دے خون اندر دڑا دینا کہے تینوں وسوسے ڈالن دی اجازت دے دے کہندہ نہیں نہیں ایک کام ایسا ہے جن دے واسطے منوں 5 گنا زیادہ محنت کرنی پائے گی پہلے سدھے رستے اندر بواں گا پھر چاروں پاسیوں گھیرا پاواں گا شیطانہ ایڈا خم کم کی ہے کہندہ ولا تجدو اکثرہم شاکرین ولا تجدو اکثرہم شاکرین کہندہ اللہ میں انہوں تیرا نہ شکرہ بنا دیاں گا میرے علماء موجود نے اور جن دے اندر نہ شکری پیدا ہوئے او کوئی تے شرک کردہ ہے جڑا شکر گزار ہوئے کدی مشرک نہیں ہویا کردہ شیطان نو پتا سی انہا شرک دا علاج کرنا ہے میں ایسی بیماری لونی ہے جن دی طرف انہا دی توجہ ہی نہیں جان دیاں گا کہنا جی بڑے شکر گزارا جو سب مال کنے دیتا کہنا رب نے
औलाद किने दिती है? रब ने। हाथ च पाए ने कड़े, पाई अंगूठी, गले च लाया तावीज। हैं जी, पुत्र रब ने नहीं दिता ते जाके टकरा मारदा कबरां ते। उन्हें तवज्जो ही नहीं आउण दिती। अल्लाह दी कसम है, उलामा मौजूद ने, ऐ अल्लाह दा कुरान है, गल मुक गई है जो शैतान और रहमान दे दरमियान पहले दिन हुई है, गल मुक गई है। कहंदा अल्लाह मैं मेहनत करनी है इनू नशुकरा बनाउण ते सारियां नेमतां देगा, अगर औलाद नहीं देगा ये तेरी पहले नशुकरी करेगा। कहंदा जी की फायदा इन्नियां दौलतां दा, की फायदा इन्नियां ताकतां दा, औलाद ते दिती कोई नहीं। हुण कोई कहंदा चौधरी जी फलाने दरबार ते जाओ, फलाने तावीज पियो, फलाना धागा बन्नो, फलाना कड़ा पाओ, बीवी नू फलां काम कराओ, फिर जाके शिरक करदा है। पहले नशुकरा हुंदा है, फिर जाके शिरक करदा है। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे शुक्र गुजार बंदे ने। 83 साल दी उम्र हो गई है, अल्लाह कोलों दुआवां मंगदे रहे, रब्बी क़बली मिनस सालिहीन। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरा नबी इब्राहीम मुआखदा, तेरा न शुक्रा नहीं। अल्लाह फिर की होया जे तू औलाद नहीं दीती? अल्लाह जे अता करेगा ते तू ही करेगा, तेरे अलावा कोई औलाद दे सकदा नहीं दे सकदा। मेरे वीरो, पहले इंसान ना शुक्रा बनता है, फिर जाके तकबर करता है। अल्लाह पाक ने इल्म दे दिते है, अल्लाह पाक ने दौलत दे दी है, अल्लाह ने ताकत दे दी है। जमीन ते अड्डी मार के कहना है ए दौलतां ते मेरी अपनी मेहनत दा नतीजा ने। अल्लाह कहता शुक्र कर, कहता नहीं नहीं, पहले मैं न शुक्रा खोया, फिर जाके तकब्बर आया। पहले न शुक्रा बनेगा, फिर जाके हासद बनेगा। हासद केड़ा बंदा है? अल्लाह पाक ने हजारां नेमतां अता कीतियां ने, ये अपनियां नेमतां दा शुक्र नहीं करदा, बल्कि अगलियां दियां नेमतां वेख के सड़दा रहिंदा है, अगले दियां नेमतां वेख के सड़दा रहिंदा है। ये कोई ते हसद करने वाला है। अल्लाह दी कसम है, शैतान नू पता सी जदों इंसान न शुक्रा खो जाएगा, इन शुक्री रूह नू लगन वाली ऐसी कैंसर दी बीमारी है। इस बीमारी दी मौजूदगी अंदर 100 बीमारियां धक्के नाल लग जांदियां ने। मेरी बात नू गंढ वजे, मेरी बात मजबूत हो जाए ते मैं तेनू अम्मी आयशा दे घर ले जावां, ले जावा। मेरी तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिन भी मेरे पैगंबर दा देख दियां ने, नमाज़ां भी मेरे पाक पैगंबर दियां देख दियां ने, जिहाद भी मेरे पैगंबर दा देख दियां ने, हिजरत भी मेरे रसूलुल्लाह दी देख दियां ने, ते रात नू मेरे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे सामने क़याम अंदर खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रिवायत के मुताबिक एक एक रकत अंदर मेरे रसूलुल्लाह 5.5 पारियां दियां तिलावतां कर दिंदे ने। मेरे नबी रहमत दे पैरां ते वरम आ जाते हैं। अज तुहाडी मेरी इबादत इस वास्ते, मैनू परेशानी आए तो मैं वजीफे पुछदा फिरना वा, मैनू परेशानी आए तो मैं नमाज़ा पढ़ना वा, मैनू घाटा पै जाए तो मैं जनाब 2-2 रकता पढ़ के रो रो के अल्लाह कोलों दुआवां मंगदा फिरना। अब वेखना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इबादत दा मकसद दौलत दा हसूल नहीं, मेरे नबी रहमत दी इबादत दा मकसद घाटियां नू पूरा करना नहीं। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे रसूलुल्लाह नू सवाल कर दिया ने, अल्लाह दे प्यारे नबी जी, अल्लाह ने तुहाडा इन्ना मुकाम बनाया है, तुहाडे जिम्मे ते गुनाह है ही कोई नहीं, तुसी भी सारी सारी रात मुसल्ले ते गुजार दिंदे हो। मेरे नबी रहमत दा जवाब सुनना ते मेरे दावे नू गंढ वज जाएगी। मेरे नबी पाक ने फरमाया अफला
افلا اکون عبدا شکورا۔ میری ساری عبادت دا مقصد، میری ساری ریاضت دا مقصد، میرے سارے جہاد دا مقصد، میریاں ہجرتاں دا مقصد، میریاں تلاوتاں دا مقصد، میریاں سجدیاں دا مقصد ایسا میرا مقصد ہے وے میں تے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا ہاں، کیونکہ میرے نبی نو پتا سی نا پہلے انسان نہ شکرہ، پہلے شیطان انسان نو نہ شکرہ بناوندا ہے، پھر اللہ دا نافرمان بنا دیندا ہے۔ میرے ویریو اے نہ شکری جن نے پراواں نو عدالت اندر پہنچا دیتا ہے، بیوی نو خامد دے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ایک گھر اندر بیوی شکر کرنے والی ہوئے، ادھر میرے ال ویکھو اللہ دی کرسویں مرچاں نال روٹی لے آ کے دے تے ککڑ تو بہتا سواد ہوندا ہے۔ گھر دی بیوی نہ شکری ہو جائے تے بندہ دیسی گھیو چ زیتون دے تیل چ دیسی ککڑ پکا ہے تے کئی بابے چک کے کولی مار دینے بھی جے تو ٹیٹر کری رکھنی تے لے جا پرے چک کے تو میں روٹی نہیں کھانی۔ پتہ لگدا بندہ ذہنی مریض بھی نشکری پیچھے موجود ہوئے، اولاد نشکری ہوئے، باپ ذہنی مریض ہے، بیوی نشکری ہے، خامد ذہنی مریض ہے۔ اے انسان خود نشکرہ ہو جائے اے سارے دا سارا ہی مریض۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ اوے بندہ بن بندے آ، کیوں جی پہلے مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے؟ شیطان نے پہلے دن اللہ کو کیڑی چیز دی اجازت منگی ہے میں کی بناواں گا؟ نہ شکرہ۔ اے قرآن پڑھیا جے سورۃ الاعراف ہے، پارا رب دے قرآن دا 8واں ہے اور آیت دا نمبر ہے 17، آیت دا نمبر ہے۔ علماء کو تفسیر پوچھیا جے، کر جا کے ترجمے والا قرآن لبیا جے تے دل چٹو ماریا جے کی تے میں بھی نشکرہ تے نہیں۔ اور دیتی ہے جوانی رب نے، کسے نے نعمت تو انو رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ لوکاں دا شکر نہیں ادا کردا رب دا کر ہی نہیں سکدا۔ مطلب کی ہے بھی کسے بندے تو انو کھانا کھلایا، کسے بندے نے توڑی سپورٹ کیتی، مدد کیتی، کوئی تو انو دیتا ہوں دا تبارک اللہ بارک اللہ جزاکم اللہ کھول۔ کیوں؟ کیونکہ جن دے کولوں لئیدا ہے ان دا شکر ادا کریدا ہے۔ تے جن نے ساری دنیا دیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے ویریا، جن نے اکھاں عطا کیتیاں قرآن پڑھن واسطے، جن نے کان عطا کیتے قرآن سنن واسطے، جن نے زبان عطا کیتی اپنے ذکر واسطے، جن نے پیر عطا کیتے اپنے ذکر دی طرف چل کے جان واسطے، جن نے ہاتھ عطا کیتے اپنی عبادت واسطے، جن نے سارے دا سارا تینوں بڑھا کے کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے۔ کدی شیر دا شکر ہے کہ اللہ دے سامنے جھکیا جائے، زبان دا شکر ہے ذکر کیتا جائے، اس پورے جسم دا شکر ہے کہ سارے دا سارا جسم اللہ دی اطاعت اندر لگا دیتا جائے۔ جے نہیں کردہ تو کہندہ ہے سارا کچھ تو میری اپنی محنت دا نتیجہ ہے، پھر شیطان تے کامیاب ہو گیا۔ اوے بندہ بن بندے آ، نہ پرا پرا جایا کر، بندہ بن بندے آ، نہ پرا پرا جایا کر۔ اوے جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندے آ۔ ایک ہاتھ پیر کن اکھاں اللہ نے عطائے نے، تو اس دیاں نعمتاں دے کی مل پائے نے، اس دیاں نعمتاں دے کی مل پائے نے۔ پانچ ویلے رب دی، پانچ ویلے رب دی نماز تو ادایا کر، پانچ ویلے رب دی نماز تو ادایا کر۔ اور جن نے تینوں پیدا کیتا
انہوں نہ بھلایا کر بندہ بن بندیا اے زمین آسمان کلے اللہ نے بنائے نے تو اس دیاں رحمتاں دے کی مل پائے نے تو اس دیاں رحمتاں دے کی مل پائے نے اوے رب دیاں صفتاں رب دیاں صفتاں رب دیاں صفتاں نہ غیراں وچ پایا کر رب دیاں صفتاں نہ غیراں وچ پایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر بندہ بن بندیا میرے نبی رحمت لو جی مسئلہ حل ہو گیا جیڑے کار اندر نہ شکری کھوے او کار کار نہیں رہندا جیڑی دکان تے نہ شکری کھوے او دکان دکان نہیں رہندی وڈے پواڑے پان والی نہ شکری ہے اوے ویریو جیڑی زبان تے نہ شکری آ جائے جیڑا بندہ نہ شکرہ بن جائے او بندہ بھی بندہ نہیں رہندا بندہ تے بندگی نال بنے گا تے بندگی تے ہے ہی کوئی نہیں بندگی تے ساری رسول اللہ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا عبدن شکورا بندہ تے ہے ہی شکر کرنے والا اے چلدا ہے تے الحمدللہ چکدا ہے تے الحمدللہ پڑھدا ہے تے الحمدللہ اندے چ میں تے ہے ہی کوئی مفسرین لکھدے نے اللہ پاک نے نا فرعون نو ساری زندگی جدوں تک غوطے نہیں کھان لگا کہندا آنا ربکم العالی آنا ربکم العالی اللہ نے نرمی رکھی ہے ٹھل دیتی رکھی ہے ٹھل دیتی رکھی ہے اللہ پاک نے کدی نزلہ بھی نہیں سی ہویا بخار بھی نہیں سی ہویا اللہ کہنے نے چل کنی کو ٹھل کنی کو چاہی دیئے لیلہ کنی کو مول چاہی دیئے ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدئ و یعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فحال لما یرید اللہ کہتا ہے میں جدو پکڑا گا پھر میری پکڑ تو کوئی چھڑا سکے گا کئیاں بندیاں نو میں دی عادت پئی ہے ہر وقت میں کرنے والے آ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرمانا میرے نبی رحمت نماز پڑھ دیتے نماز پڑھ کے کہیں دے اللہم لا مانع لما اعطیت اللہ جو تُوں دینا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ یا اللہ جو تو نہ دینا چاہے وہ دے کوئی نہیں سکتا جو تو دینا چاہے انہوں روک بھی کوئی نہیں سکتا اللہ اللہ ہر ویلے آکھیا کرو اللہ میں تیری رضا تیرا دیا اللہ منو اپنے شکر دی توفیق عطا فرما اللہ میں تیری رضا تیرا دیا سنو جدوں تسی یہ جملہ پکا لوگے انہی دین تے استقامت آکھیا جاندہ ہے ہر وقت اللہ دی رضا تیرا دی ریا کرو ایک عمل صبر والا ایک عمل شکر والا انسان صبر والی جگہ تے شکر کرن لگ جائے ایندہ نام استقامت ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یقول خین یصبح وخین یمسئ ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ پڑھو میرے نال رضیت باللہ ربا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد
محمد نبیا۔ اے میرے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے پالن ہار ہون تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے مشکل کشا ہون تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے رازق ہون تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے خالق ہون تے راضی ہاں، اللہ میں تیرا بندہ ہون تے راضی ہاں، اللہ تیرے نبی دے محمد رسول اللہ دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ 3 مرتبہ صبح کیا کر، 3 مرتبہ شام کیا کر۔ میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے، اللہ فرماندے نے الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن اے راضی راضی کہن والے نو اللہ قیامت والے دن راضی کر چھڑے گا۔ فرمایا جی نے دنیا اندر اللہ نو آکھیا اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، نبی پاک نے فرمایا ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن بندے نو پوچھے گا بندے راضی ہیں؟ کہیں گے یا اللہ میں راضی، راضی ہے یا اللہ میں راضی، یا اللہ جنت دیتی ہے میں راضی، اللہ نعمتیں دیتیاں نے میں راضی، تیری رضا تے میں راضی۔ اللہ کہے گا پیاریا ہن میں تینوں اپنا دیدار کروان لگا ہاں۔ جدو اللہ اس رضا راضی رہن والے بندے نو اپنا دیدار کروائے گا، جنت دیاں نعمتاں بھول جائے گا، اللہ دے دیدار دا خمار چاہے جائے۔ سبحان۔ ایک حدیث اندر رسول اللہ نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا واجبت لہ الجنہ، ایسے بندے تے جنت واجب ہو۔ کہنا کی ہے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہیں، کی کہنا ہے؟ ایک حدیث ہور سن لو، میرے رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ اے جملہ پڑھ دائے میں محمد ضمانت دینا ہاں کل میں محمد انہوں جنت اندر ہتھوں پکڑ کے لے جاواں گا، ہتھوں پکڑ کے فرمایا میں محمد جنت لے جاواں۔ او میرے ویریو اللہ دی رضا استقامت ہے، جتھے صبر بندا ہے اوتھے شکر کیتا جائے، اے کوئی تے اللہ دی رضا دا باعث بننے والے اعمال نے، انہاں نو استقامت کیا جاندا ہے۔ میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماندیاں نے ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رات میری واری والی رات میرے نبی محترم میرے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات اندر اپنے محبوب پیغمبر نو تلاش کر رہی ہاں، میرے نبی منو بستر تے نظر نہ آئے اور گھر اندر بھی نظر نہ آئے، میں پریشان ہو کر کے مسجد نبی اندر جڑی کھڑکی کھول دیے میں پردہ ہٹا کے دیکھیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر میرے نبی اے میری تیری امی عائشہ امی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اور کاری روز روز نہیں جم دے، اللہ دی قسم دنیا اندر اللہ نے جنوں کاری دی یاد تازہ کرن لئی پیدا کیتا ہے او تے اس لئی پیدا کیتے او کاری دی نقل اتارے، اللہ کاری دے درجات بلند کرے۔ اے اس بندے دا کمال نہیں، اوے اگر کوئی کسی نو سن کے کہندا ہے نا کہ بھئی کاری دی یاد تازہ ہو گئی ہے، اللہ دی قسم رب نے انہوں بنایا اس واسطے ہے کہ تو پڑھی جا میں رب کاری عبدالحفیظ دے درجات بلند کری جا، جیڑا کم وہ کر گئے۔ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی
عظمت ہے امی عائشہ دی، او صدیقہ متخرہ منورہ دی سے، او صدیقہ متخرہ منورہ دی سے، نال حبیبہ حبیب خدا دی سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، واہ واہ عزت رب نے عطائی ہے، عائشہ بیوی نبی دی بڑھائی ہے، واہ واہ عزت رب نے عطائی ہے، عائشہ بیوی نبی دی بڑھائی ہے، تطہیر دی چادر جگمگ ہے، پوری دنیا تے روشن ضیاء سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اور جنو جنو امی عائشہ دی تطہیر تے یقین ہاتھ چوک کے سبحان اللہ تے آکھ، اور تو اڈا حصہ پہ جائے گا اللہ دی قسمیں، اور چلے ہو تو اڈی بخشش دا ذریعہ بڑھ اللہ تو اڈی بخشش دا ذریعہ بنا چھڑے گئی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، او جگ وچ ہے بیوی نبی سائیں دی، او جگ وچ ہے بیوی نبی سائیں دی، واہ واہ رتبہ اعلیٰ اولاد سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، امی عائشہ دی، امی عائشہ دی، جیڑی گھر مومن دی ماں دی سے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، میں اپنے محبوب نو تلاش کر دی مسجد نبی اندر پہنچی، میرے نبی پاک سجدے اندر اور مسلسل دعا پڑھی جا رہے نے، کی کر رہے نے؟ مسلسل سجدے اندر میرے نبی دعاواں منگی جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی کا، اللہم انی اعوذ برضاک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم تیری رضا دا متلاشیاں، تیری ناراضگی دا اللہ تیری رضا دے حصول نال تیری ناراضگی تو بچنے دا سوال کرنا ہاں، اللہ میں پناہ مانگنا تیری رضا دے نال کہ منو اپنی ناراضگی تو محفوظ فرما۔ کیا معنی ہے؟ اللہ میرے نال راضی ہو جا، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ تو میرے نال راضی ہو جا، میرے تواڈے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن سماعت فرما لینا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
اللہ کہندے نے جنہ لوگاں نے آکھیا اللہ تو ساڈا رب ہے، پھر اس بات تے پکے ہو گئے، پھر اس بات تے پکے ہو گئے، نہیں اللہ دا وعدہ گئے ان شارٹ بات کر دے جائیے۔ اللہ کہندے نے میرا وعدہ ہے نہ میں انہاں دنیا اندر رسوا کراں گا نہ آخرت اندر رسوا ہون دیاں گا۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رحمت، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا نا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دی طرف حضرت ایوب علیہ السلام نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ بڑائی اللہ رب العزت نے مال عطا کیتا ہے، بڑیاں ہی دولتاں عطا کیتیاں نے، بڑے بیٹے عطا فرمائے نے، بڑیاں خوبصورت بیویاں عطا کیتیاں نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے دین دی دعوت لوگاں نو دیندے نے، لوگو اللہ دے دین تے استقامت اختیار کرو، لوگو اللہ دے دین دی طرف لوٹاؤ، نمازاں پڑھیا کرو، اللہ نال شرک نہ کریا کرو، ہر وقت اللہ دی بندگی اور اطاعت کریا کرو۔ لوگ پیارے ایوب نبی نو اگوں ایک کوئی جواب دیندے نے، کہندے نے تیرے کولے تے مال و دولت ہی بڑا، تینوں تے عبادت کرنی سوکھی ہے، تینوں کام کرنے پین نہ ساڈے جننے، پھر ویکھیے کنیاں کہ نمازاں پڑھنا ہے۔ ساڈے بھی کئی لوگ نے مولوی جو ہے ویلے نے، اور لوگوں دین تے استقامت اختیار کرو، کاروبار کرو تے اللہ دے دسے طریقے نال بولو چالو، لین دین معاملات کرو، سود کیوں کھاندے جے، جھوٹ کیوں بول دے جے، بددیانتی کیوں کر دے جے، بد عہدی کیوں کر دے، استقامت رکھو، اللہ دی ذات تے امید رکھو، اللہ دا شکر کرو، رب تو منگو۔ کہندے مول صاحب تہاڈا تے سردا ہے، ساڈا تے سردا جو نہیں، تینوں ایتھے ڈائیے تینوں پتہ لگے کنے کو سچ بول۔ اللہ رب العزت نے ایوب نبی دے مال و دولت بھی لے لے، ایوب نبی پھر بھی اللہ دا شکر ادا کر دینے، پھر بھی اللہ دی عبادت کر دینے، نالے لوگاں نو تبلیغ کر دینے، اے لوگوں اللہ دی عبادت کرو، اپنے معاملات اندر درستگی رکھو، دین تے استقامت اختیار کرو۔ ایک کہندے نے مال و دولت ہے نہیں تے پھر کیڑی گل ہے، تیرا جسم تے بڑا مضبوط ہے، ہٹا کٹا پیا ہے، تینوں تے عبادت کرنی بھی چاہی دیئے، تو کریا کر، ساڈا سر کھانا جانا۔ اللہ رب العزت نے جسم لاغر تے کمزور کر دیتا، ہور ازمائش آ گئی، پھر اللہ دا شکر ادا کر دینے، پھر اللہ دی عبادت کر دینے، استقامت اختیار کر۔ مانا کی ہے استقامت دا، جیڑی جگہ تے صبر کرنا ہوئے بندہ اس جگہ تے شکر کرنے والا بن جائے، ایک ہے دین تے استقامت اختیار کرنا۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دیا بیویاں چھٹ گئیاں، اولاد اللہ نے لے لی، مال اللہ رب العزت نے لے لیا۔ اللہ رب العزت والنظرہ اٹھا کے کہندے نے اللہ جی تیرا شکر ہے، پہلے تیری عبادت دے اندر کتے منو ہور کم یاد آ جاندے سن، کتے بیوی دی محبت، کتے اولاد دی محبت، کتے مال دی محبت، کتے جسم دی محبت، کتے حسن دی محبت، کتے جوانی دی محبت، کتے طاقت دی محبت، کتے علم دی محبت، کتے بڑے بڑے مان جناب بڑیاں محبتاں غالب آ جاندیاں سن۔ اے میرے اللہ ہن تیرے اور میرے درمیان کوئی بھی نہیں، ہن تے مینوں عبادت دا ہور بھی مزہ آندا ہے، ہن تے یا اللہ عبادت دا اور مزہ ہونے لگ گیا ہے۔ شیطان اپنے مقصد اندر کامیاب نہیں ہویا، ویکھ دے اللہ دے نبی مسلسل اللہ دا شکر ادا کر رہے نے۔ او کوئی بات جڑی پہلے میں کی تھی، شیطان نے پہلے دن اللہ نو آکھیا سی اے میرے اللہ میں انسان نو کی بناواں گا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، 17 نمبر آیت 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ یا اللہ تیرا نشکرہ بناواں گا، تے ویدی یار ایوب نبی تے نشکری کردا ہی نہیں، انہیں لوکاں دے دل اندر بات پاؤنی شروع کر دیتی کہ جے ایڈا نیک ہوندا تے اللہ اندیاں دولتاں ہی کیوں لیندا،
اللہ ان دی اولاد ہی کیوں لین؟ اے تے نیک ہے ہی نہیں، اندر پتہ نہیں کیڑی پھسنی تے پھس گیا، پھڑنی پھڑیا گیا۔ لوکی آ کے ایوب نبی نو پریشان کر دینے، ایوب نہ دعوت دیا کر، آ ویکھنا جیڑے رب دا تو نہ لینا، اسی تینوں سمجھونے آ کہ ایسے وجہ تو آج تیرے تے عذاب بن گیا ہے۔ تے ایوب نبی اللہ دی طرف دیکھ کے کہندے نے اللہ سونیا شیطان نے ہور پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، اللہ میں کتنی سادگی نال سوال کر دینے، کتنی سادگی نال اللہ رب العزت کو سوال کر دینے۔ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک نو کہن لگے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ والیاں دی صفتیں وے، اللہ والیاں دی صفتیں وے، ہر رحمت اللہ دی طرف منسوب کر دینے، ہر پریشانی شیطان دی طرف منسوب کر دینے۔ اللہ رحمتاں تو دتیاں نے تے جیڑی پریشانی آئی ہے ہو سکتا ہے کسے نافرمانی دی وجہ تو آئی ہوئے۔ قرآن کہندہ وَمَا صَابَ مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ ایدیکم، ہر نعمت اور رحمت اور آسانی، تشفی اور تسلی اللہ دی طرف منسوب کرنے والے اللہ والے، اور کوئی پریشانی بن جائے تو دل چ پریشان ہوندے نے یار میرے کسی عمل دی وجہ تو نہ ہو۔ ہے شکر گزاری، سانو نعمتاں جنیاں مرضی مل جان، ساڈا دین ہے ایک پریشانی آ جائے اسی کہ ساڈے کو ہے ہی کھ نہیں، سانو کی دیتا ہے؟ بڑے ادب نال اللہ کو سوال کر دینے ہیں، اللہ جی منو جسمانی بھی پریشانی ہے، اللہ روحانی بھی پریشانی بن گئی ہے، انہیں شیطان نے وسوسے پونے شروع کر دیتے نے، اللہ کو منگن والے، اللہ دا شکر ادا کرنے والے، آخری بات آخری ہے سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے ارکض برجلی کا ھذا مغتسل باردون وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ او کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کدرے چاڑے جنازے جا رہے نے، کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے، کتے میت نو نخلا رہے نے، او کتے گانے تے سیرے بن دے نے، کتے وچ قبریں دفنا رہے نے، او کتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں، کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہون کئی تے کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتے ہی کرماں والے نے، او کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کتے کتے بھی دتی پالے نے، کتے کگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ
تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہم زد فزد. یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا پروفیسر عبدالرحمن عاجز آف چشتیاں. نہایت پرسوز انداز میں آپ حضرات سے محو گفتگو تھے. اللہ تعالی ہمارے ان صاحب کے علم میں، ایمان میں، عمل صالح میں برکت نصیب فرمائے. نہایت دل جمی سے تشریف رکھیں. ہمارے اگلے مقرر، اگلے خطیب، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو اپنی اس کانفرنس میں تشریف لانے پر اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ ضلع فیصل آباد اور اسی طرح نائب صدر ہیں قرآن و سنہ موومنٹ صوبہ پنجاب کے میری مراد نہایت ہر دل عزیز اور ہمارے نہایت ہی مشفق و مربی محترم جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصدق صاحب کاروان احساس پاکستان کے صدر بھی ہیں. وہ ہماری کانفرنس میں تشریف لائے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیوں سے نوازے. ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. اور دیگر جتنے ہمارے معزز مہمانان تشریف لائے، نڑوالا سے محترم جناب شاہ فیصل صاحب خصوصی طور پر قافلے کی شکل میں تشریف لائے، ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا. ستارہ سپنا سٹی سے بھائی اسامہ الحمدللہ وہ پنڈال میں بیٹھے ہیں، سٹیج پہ آ جائیں. وہ بھی قافلہ لے کر تشریف لائے، ہم ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر محمد آصف سلفی صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں اس حلقے کے مرکزی مسلم لیگ کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. دیگر معزز مہمانان جو بھی تشریف فرما ہیں، تشریف لائے. مختلف چکوک سے نمائندگی الحمدللہ پوری ہماری کانفرنس میں موجود ہوتی ہے، سوہل سے اور اسی طریقے سے گلالی پور سے، ٹھیکری والا سے، پینسرا سے اور نویں لاہور سے، شاہ پور بھٹا سے، وہاں سے تشریف لائے ساتھی سب کے 70 پلاٹاں وہاں سے الحمدللہ قافلہ پہنچ چکا ہے. اسی طرح دیگر چکوک سے اور کہاں امی پور سے الحمدللہ قاری محمود الحسن صاحب ساکی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی قافلے کی شکل میں تشریف لائے. منڈا پنڈ سے قاری عمران صاحب قافلے کی شکل میں پہنچ چکے ہیں. اسی طرح چھتی سے بھی ماشاءاللہ قافلہ آیا ہے اور بھائی رمضان صاحب بھی آئے ہیں. ادھر بائی پاس سے حافظ صغیر صاحب صدار سے اور دیگر الحمدللہ ہم جو ہی قافلے آتے جائیں گے ان کی بھی اناؤنسمنٹ کریں گے. سب کو اہلا و سہلا مرحبا. تریٹھ میتے سے رانا افضل صاحب، قاری شاہد صاحب اور دیگر احباب قافلے کی صورت میں تشریف لائے. جودھا سے بڑا قافلہ آیا ہے الحمدللہ قاری سلمان صاحب کی قیادت میں، مولانا صفدر صاحب. اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو یہاں قبول و منظور فرمائے. گرو سر سے مولانا عمر فاروق صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب میں